والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، مل کے پڑھ لو۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے ہیں چارے محمد، بیچاروں کے ہیں چارے محمد صلی اللہ۔ یار جندہ تو یقین ہے نا کہ میں نعت ویسے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں اس مسجد سے، اور ایسی تازی نعت میں کل 2-3 دن ہو گئے انہوں نے لکھ کے یاد کر رہے ہیں، اور جندہ یقین ہے کہ ساڑھے نبی ساڑھے واسطے سارا ہے نا، وہ چلو باقی کا سارا شعر میں پڑھوں گا لیکن اپنے نبی دا نام ضرور لینا ہے۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے ہیں چارے محمد، بیچاروں کے ہیں چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد، لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ، میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ، میری بگڑی تو نے سواری محمد، میری بگڑی تو نے سواری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے دنیا والوں لوارس نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارس نہ سمجھو، کیوں؟ وارث ہیں میرے پیارے محمد، وارث ہیں میرے پیارے محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں، اے جنہیں بھی حاجی صاحبان بیٹھے نا شعر و نوازتے ہیں، اس بات تائید بھی کرن گے تے کہیں گے کہ قاری صاحب سچ کہہ رہے ہیں۔ مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں، تیرے پاس جو دن گزارے محمد، تیرے پاس جو دن گزارے محمد، تیرے پاس جو دن گزارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید فضل کی یہی آرزو ہے، ہر عاشق کی یہی آرزو ہے، ہر سنی کی یہی آرزو ہے، کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد، کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے ہیں چارے محمد صلی اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شافی یوم النشور، حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بکساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر بزرگ و دوستو، اللہ کے در پر آنے والے نیک نمازیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کے ایمان رکھ کے عمل کرنے کی توفیق یعنی عطا فرمائے۔ بچے آپ باتیں کر رہے ہیں، کوئی شہزادے یہ کو خاموش کروائیں، یہ سارے لڑ رہے ہیں۔ پوری توجہ میری طرف کریں تاکہ جلدی بات سمجھا کر آگے بات کریں۔ اللہ خالق کائنات نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا سبحان الذی، اور آسان کر دیتا ہوں، اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کا سفر معراج شروع کرنے سے پہلے فرمایا سبحان اللہ۔ یارو رب رب ہو کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ سننے اور دیکھنے سے مراد مفسرین کرام نے جو لکھا ہے، میں جلدی جلدی باتیں کر کے آگے گفتگو کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ کہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا ذکر جو ہے، معراج جو سفر معراج ہے، اس کا انکار کبھی بند کمرے میں اکیلے میں بیٹھ کر نہ انکار کر دینا، اس لیے کہ رب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر محفل میں بیٹھ کر میرے محبوب کی سفر معراج کا انکار کر رہا ہے یا بند کمرے میں بیٹھ کر اکیلا ہی کہہ رہا ہے کہ سفر نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا اس آیت کے آخر میں کہ میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ عزیزان گرامی، بات کو مختصر اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، یہ مسجد احرام سے
مسجد اقصی تک، مسجد اقصی اور مسجد حرام سے اگر چلے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تو 3 مہینے کا سفر ہے۔ یہ سواری پر جائیں تو 3 مہینے کا سفر یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان کا جو سفر ہے وہ 500 سال کا ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال، پھر دوسرے سے تیسرے 500 سال، پھر تیسرے سے چوتھے 500 سال، پھر چوتھے سے پانچویں 500 سال، پھر پانچویں سے چھٹے 500 سال، پھر چھٹے سے ساتویں 500 سال، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا تے آگے کروڑوں حجابات، کروڑوں عرش، اس کی گنتی کوئی نہیں، وہ لامکان، لامکان کہتے ہیں جہاں کوئی جگہ ہی نہ ہو۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور لوگ ابھی اسی چکر میں پڑے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے گئے، کیسے واپس آئے۔ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا۔ یہ 3 باتیں آپ نے سنی ہیں۔ چوتھی فقیر بتانے لگا ہے، جب میرے آقا واپس آئے تو غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں آپ نے سفر معراج کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میری سواری، میری براق چل رہی تھی نا، تو میرے امامے کے ساتھ رستے میں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی نے میرے امامے کا بوسہ لیا۔ جسے ٹھنڈ پہنچی وہ تو بولے نا۔ میری سواری چل رہی تھی تو رستے میں ایک درخت تھا، اس کی ایک شاخ نے میرے امامے کا بوسہ لیا۔ جب وہ میرے امامے کے ساتھ لگی تو وہ ہلنے لگی، اور جب میں واپس آیا ہوں تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی۔ جسے سمجھ آئیے وہ بولے، وہ ٹہنی ہل رہی تھی۔ اب پتہ چلا کہ پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور شاخ ہل رہی تھی۔ اب تھوڑی سی یہ بات سمجھیں، جو کہتے ہیں نا کہ نہیں گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سے وقت میں سفر معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر بات سمجھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا۔ امام احمد رضا ہمارے سنیوں کے امام، انہوں نے بڑی ایک پیاری مثال دے کر سمجھائی ہے، میں بات وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے گھڑی ہے سوئیوں والی، وہ اگر 9 بجے پر کھڑی ہے تو 9 بجے اس کا سیل نکال دیں، 1 سال کے بعد بھی اگر سیل ڈالیں گے تو وہ 9 سے چلے گی۔ بات جن کو سمجھ آئیے وہ ذرا بولیں۔ اگر 10 سال بعد بھی اگر آپ اس گھڑی میں سیل ڈالتے ہیں نا تو وہ گھڑی وہ 9 سے ہی چلے گی، 11 سے چلے گی، جہاں روکی تھی، جہاں اس کا سیل نکالا تھا وہیں سے چلے گی۔ میرے آقا بھی اس پوری کائنات کی جان ہے۔ جیسے گھڑی سے سیل نکلا تو وہ وہیں پر رک گئی۔ میرے آقا اس کائنات کی جان ہے، اس عالم کی جان ہے۔ جو ہی اس عالم سے نکلے کائنات کا سارا نظام وہیں پر رک گیا۔ جو ہی میرے آقا اس کائنات میں واپس آئے، اس عالم میں واپس آئے، اللہ خالق کائنات نے وہیں سے پھر نظام چلایا۔ تو اب بات سمجھ آئی کہ میرے آقا جو ہی واپس آئے، پھر وہ پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اس لیے کہ اللہ خالق کائنات نے جو ہی میرے آقا اس عالم سے نکلے تو ساری کائنات کا نظام ساکت کر دیا، جما دیا، وہیں پر روک دیا۔ تو پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی، جی سارے بولیں، جان ہے۔ اگر پھر کہیں جی پتہ نہیں کیسے گئے تو کیسے گئے، تو انہوں نے کہنا ہے کہ پھر سی راز معراج محبتاں دا، سی راز معراج محبتاں دا نہیں سی ہر کسے دی سمجھ وچ آن والا۔ بعض کہندے بنا دروازیوں لنگ پار گیا کیویں عرشاں تے جاون والا، پر ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی آسان کر کے سمجھا دینا کہ ایتھے عقلاں والے ہار گئے،
ایتھے اقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے ایتھے اقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے جبریل بھی یہ نہ دس سکیا جبریل بھی یہ نہ دس سکیا کہ تو تاک رسائی تیری ہے اور آسان کر دینا تاکہ سارے انو سمجھ آ جائے رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکاں پہ بھی تو ڈگ مگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں اللہ اللہ اکبر عزیزان گرامی میرے آقا علیہ السلام دا سفر معراج کی تو شروع ہو جائے میرے آقا حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے نے آج جناب والا ٹائم و ٹائم رات دی نماز پڑھ کے میرے آقا نے اپنے مکھڑے تے چادر لے لئی ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے نے اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل ویکھ رہے ہیں میرے محبوب دی آداواں آج ٹائم و ٹائم ہی سورے آئے آج ٹائم و ٹائم ہی اپنے مکھڑے تے چادر پا لئیے مکھڑے تے پردہ پا لے آئے پر ساڈا بھی آج ارادہ بن گیا کہ سارے پردے ہٹا کے اپنے محبوب نو ویکھنا ہے جی رب جلیل کی حکم ہے اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل اس طرح کر کے آج جہنم دے سارے دروازے بند کر دے جہنم نو بجا دے ملک الموت نو بلا انہوں کہے کسے پاسے آج موت لے کے نہیں جانی ملک الموت نو کہہ دے آج کسے پاسے موت لے کے نہیں جانی رب جلیل تیرا حکم ہے پر اے دس سونے مالکہ کہ اب قیامت آن والی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں قیامت نہیں آن والی آج ساڑھے ویڑے ساڑھا یار آن والا ہے آج ساڑھے ویڑے ساڑھا یار آن والا ہے تو جدو یار آن پھر سوگ نہیں ونڈی دے پھر خوشیاں ونڈی دیاں پھر موتاں نہیں ونڈی دیاں پھر خوشیاں ونڈی دیاں جی رب جلیل حکم ہوئے اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل اس طرح کر جنت دے وچ چلا جا جنت نو سجا دے جنت نو سجا دے یار جنت پہلے سونی کوئی نہیں عشق نال سنو یار عشق نال سنو جنت رب دی پہلے سونی کوئی نہیں جنت بڑی سونی ہے اکھیاں ترس دیاں ویکھنوں لیکن رب دسنا چاہتا ہے جدو مصطفیٰ آوے تے پھر تو انہوں جنڈیاں شنڈیاں لانیاں پینیاں جدو جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ کہنا یارو مصطفیٰ آن تے جنڈیاں سمجھا رہی پیچھے میری انگلی دا اشارہ
آ جڑا سی ربیع الاول تے جھنڈیاں لانے ہیں تے پتہ چلیا ہے رب دی سنت ہے. گلاں دے وچ گل آ گئی جی. رب دی جنت بڑی سونی ہے لیکن اج مصطفیٰ جا رہے ہیں تے رب کی کہہ رہا ہے جبریل نو جنت سجا دے. اسی مسجداں سجائیے تے اعتراض لگن تے پھر گل غلط ہے نا. ہاں جی اسی مسجداں سجائیے تے جناب والا اعتراض کر دینا نہیں 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 مسجداں نہیں سجانیاں چاہیے تے گلیاں تے بازار نہیں سجانے چاہیے. انہاں نو دسنا ہے کہ رب دی سنت ہے. عزیزان گرامی جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج دی رات جدوں عرشاں تے جان لگے نے رب خود حکم دیتا ہے جبریل جنت سجا دے. جبریل جنت سجا دے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ جبریل دس دے صحیح جنت کو آج کیوں سجایا جا رہا ہے. جبریل دستا ہے آج کوئی مہمان سا بلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی حضرت محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی. آپ فرماندے نے واہ شب اسرا دیاں تیاریاں واہ شب اسرا دیاں تیاریاں واہ شب اسرا دیاں تیاریاں عرشیاں رحماں سجایاں ساریاں عرشیاں رحماں سجایاں ساریاں. اور کس طرح سونا گیا آیا کیویں ایتھے آ کے عقلاں سب ہاریاں واہ شب اسرا دیاں تیار. ادھر جناب والا جنت سج گئی. بات مختصر کر رہا ہوں توجہ کرنا. میرے آقا نے فرمایا کہ 4 بڑے مقرب فرشتے ہیں جناب جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل. رب نے فرمایا کہ محبوب دے پروٹوکول ہونے چاہیے. فرمایا کہ 4 فرشتے جنت وچ فرشتے لے جاؤ 70,000 جبرائیل علیہ السلام کی میت میں 70 میکائیل 70 اسرافیل 70 عزرائیل فرشتے اتنے لے کر جب آنے لگے تو رب نے فرمایا جبریل نہیں ابھی نہیں جانا. باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ جنت سے پانی بھی لے جا جنتی پانی. میرے محبوب کے لیے جنتی لباس بھی لے جا. میرے محبوب کے لیے جنت سے سونے کے برتن لے جا جس میں میرا محبوب وضو فرمائے گا. جبریل اس طرح کر جنت سے جنتی حلہ لے کر جا جو محبوب پہنے گا. جبریل جنت سے جنتی امامہ لے کر جا. جبریل جنت سے جنتی سواری لے کر جا. ہمارے گھر میں یار کوئی مہمان آئے نا تو ہم اپنی استطاعت اپنی ہمت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں. اور مہمان بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے آتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں تو بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ انہیں کہو ابا گھر پر نہیں. وہ پتر بھی بڑا سیانا ہے وہ جا کر کہتے ہیں ابا کہہ رہا ہے کہ ابا گھر پر نہیں. ہاں جی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ دروازے پہ آ کے نوک کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں تو انہی کو دروازے پہ بات سن کے وہیں دروازے سے فارغ کر کے تو واپس بھیج دیتے ہیں. کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب والا وہ آتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں کون ہے وہ فلاں ہے چلو اس طرح کرو اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہاں پر اسے چائے پانی پلاؤ کھانا کھلاؤ پھر اس کے بعد ملتے ہیں. کچھ ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں دروازے پہ وہ یار تسی آئے کیوں دروازہ نوک کیتے ہیں تہاڈا اپنا گھر ہے تسی دل کرنا سی تسی اپنے آ جانا سی تانوں دروازہ نوک کرن دی ضرورت نہیں. کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب والا فلاں دن آپ نے ہمارے گھر آنا ہے. جدو تسی گھر آنا ہے نا تے تسی سواری اپنی تے نہیں آنا میں اپنی گڈی بھیجاں گا. وہ تانوں لے کے بھی آن گے تانوں مہمان پتہ چلتا ہے کہ اوپر والے لیول کا ہے. اب ذرا خود تصور کریں یہ ہمارے جیسا دنیا دار ہے جو مہمان کی اتنی عزت کر رہا ہے اتنی اسے عزت دے رہا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی مہمان نواز ہے ہی کوئی نہیں. اور جو مہمان جا رہا ہے اس سے بڑا کوئی پروٹوکول والا ہے ہی کوئی نہیں.
تو پھر رب نے کیا کہا، اے جبریل ہر چیز جنت سے لے کر جا تاکہ محبوب اٹھے تو اسے کوئی چیز تلاش نہ کرنی پڑے، جو بھی چیز پوچھے وہ سامنے پیش کر دینا۔ وضو کے لیے جب برتن مانگے تو سونے کے برتن پیش کرنا، جنتی پانی پیش کرنا، جنتی لباس، جنتی حلہ، جنتی امامہ، اور جب جبریل سواری بھی جنت سے لے کر جا۔ ایتھن تھوڑی جی ذرا توجہ کرنا، جبریل گئے جنت میں، جنت دیکھی، رب کی جنت سونی، براق باغ میں چر رہے ہیں، ایک براق کے پاس گئے، اس نے کوئی اٹکیلی دکھا دی، جنتی براق سونا، سبحان اللہ، تسی بیٹھے رہو خاموش، سبحان اللہ۔ جنتی براق دیکھا جبریل نے بڑا سونا، آگے گئے دوسرا اس سے سونا، تیسرے کے پاس گئے وہ اس سے سونا، چلتے چلتے جس کو دیکھتے ہیں کوئی اٹکیلیاں دکھا رہا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر سونے، کوئی ادامہ دکھا رہا ہے۔ جبریل نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک براق رو رہا ہے، آنسو بگا رہا ہے۔ جبریل اس کے پاس گئے اور پوچھتے ہیں بتا تو آج کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ رونے سے بات بن جاتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ رونے سے بات بن جاتی ہے، اسی سنیا ہے کہ جیڑا اتھروں وگاندا ہے اون دی منی جاندی ہے۔ تو بس فرق یہ ہے کہ کوئی یار نو ہس کے منا لیندا ہے، کوئی رو کے منا لیندا ہے۔ فرمایا کہ دوسرے ہنس رہے ہیں، اٹکیریاں کر رہے ہیں، تو کیوں انسرو وگا رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ عزیزان دی وقار سلطان العارفین پیر باہو رحمت اللہ علیہ نے اس براق دی ترجمانی فرمائی ہے کہ جیڑا رو کے اتھرو وگا رہے آئے ہیں وہ کیوں رو رہا ہے کہ نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کیوں کن یار مناواں میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو باواں ویرے میرے او بڑی دا نہیں تے پئی لکھ وسیلے پاواں ایو فکر ہمیشہ رسی میرا باہو کدے جوندا نہ مر جاواں اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے جبریل میرے یار نو بڑے آجز پسند نے، جڑے آجزی کرتے نے میرے یار نو بڑے پسند نے۔ ایو کائنات نو اسنی دسنا ہے، ایو کائنات نو دسنا ہے کہ جڑے آجز نے او میرے محبوب نو بڑے پیارے لگتے نے۔ ایسے نو لے کے آ، ایسے نو لے کے آ۔ یہ گل حقیقت ہے جدو سرکار مکے چوں مدینے گئے نا تو جیڑی سب تو ماڑی کلی سی سرکار اوتھے ہی گئے نے مہمان بن کے۔ ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی۔ ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی۔ ماڑیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، ماڑیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، اچھیاں شاناں والے سرکار نو عاجز تے غریب پسند نے۔ فرمایا ایسے نو لے کے آ۔
او براق جنابے والا سرکار دے قدمہ وچ جناب جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام چاروں مقرب فرشتے 70 ہزار فرشتے نال لے کے ام ہانی دے گھر دے سامنے برات کھڑی ہے۔ برات کنہ دی ہے؟ نوریاں دی، نوریاں دی۔ پھر میرا ایمان، میں اپنا ایمان دس رہا، میرا ایمان کہندا ہے کہ اس رات مکہ سارا جگمگا رہا ہوئے گا، چمک رہا ہوئے گا۔ جبریل نے پوچھا یا باری تعالیٰ ہن تیرا محبوب اندر آرام فرما رہا ہے کی جگاواں، آواز دیاں، کنڈی کھڑکاواں؟ فرمایا نہیں جبریل نہیں، تینوں پتہ نہیں کیڑی بارگاہ چ گیا ہے؟ باری تعالیٰ کی حکم ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ چھت پھاڑ کے تھلے آ اور آ کے میرے محبوب دے قدمہ تو بوسا دے، میرے محبوب دے، جی بولیں میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دے۔ جبریل پورا نوری ہے، اس کے لب کفوری ہیں، اور بزرگ جانتے ہیں کہ کفور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جبریل نے عرض کی تھی باری تعالیٰ مجھے سارا نور کا بنایا ہے، میرے لب کفور کے بنائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج رب تعالیٰ فرما رہے کہ جبریل تجھے آج بتا رہا ہوں، آج تجھے پتہ چلے گا کہ میرے لب کفور کے کس لیے بنائے ہیں۔ آج اس رات کے لیے تیرے لب کفور کے بنائے تھے، میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ رکھ، میرا محبوب ٹھنڈک محسوس کرے گا اور جاگ جائے گا۔ جبریل نے میرے محبوب کے قدموں پر جب جبریل سنا کی ویکھیا کی مزہ آیا، جبریل کہندے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت۔ جبریل بول کے دستا ہے کہ میں 1.25 لاکھ نبیاں دے کول وہی لے کے آیا، میں جنت وچ رہن والا، میں سدرۃ المنتہا دا والی۔ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے میرے آقا دے قدمات بوسا دیتا، میرے آقا علیہ السلام نے جدو آنکھاں کھولیاں، عرض کی جبریل قدمان چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے۔ عرض کی جبریل قدمان چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے۔ سواری لئی درتے ہے برا کہ آیا، تے باغاں پڑھن لئی غلام آ گیا ہے۔ آقا رب دا پیغام آیا ہے، رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا چلو پھر تیاری کریے۔ مختصر بالکل اختصار کے ساتھ میرے آقا نے وضو کیا، وہ جنتی لباس پہنا، امامہ پہنا، جبہ پہنا، دلہا تیار ہو گیا، دلہا تیار ہو گیا۔ آج کوئی دلہا بنے نا کہ ان دیا بہنہ آ کے سرما برجائیں، آ کے سرما پاندیاں تے کہن دیا اپنی سہیلیاں نے کہ ویکھو میرا ویر کیڑا سونا لگدا پیا ہے، میری محبت ہے، میرا یقین ہے جدو میرے آقا دلہا بنے نا تے جنت دیا حوراں بھی اینج اینج کر کے ویندیاں ہونیاں، ویکھو نہیں آج سونا کیڑا سونا لگدا پیا ہے۔ آج ویکھو سرکار کنے سونے لگ رہے ہیں۔ میرے ذہن پہ بس ایک ہی آ رہا ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا،
دیکھے ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے غازی علم الدین نے ویکھیا نہیں لیکن سرکار دا نام سن کے جان قربان کیتی ہے۔ غازی ممتاز نے ویکھیا کوئی نہیں لیکن سرکار دا نام سن کے جان قربان کیتی ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے سرکار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تسی پڑھتے نہیں پہ میں شعر آسان کر دینا تاکہ سارے میرے نال پڑھ لو۔ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا۔ یارے تو پنجابی دا شعر ہے، سارے نو آندے، سارے پڑھو، اپنے نبی دے حسن دی تعریف کر رہے ہو۔ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا بھی کھاوے سب نو جلوہ حضور دا، مولا بھی کھاوے سب نو۔ میں سارے واسطے دعا کرنا ممبر رسول تے بیٹھ کے، یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ، حسن و حسین دا صدقہ، فاطمہ الزہرا دا صدقہ، ابو بکر صدیق دا صدقہ، فاروق اعظم دا صدقہ، عثمان غنی دا صدقہ، حیدر کرار دا صدقہ، اج اے عاشق جان جدو اپنی چار پائی تے سون، اپنے محبوب دا اینانو جلوہ وکھا دیں، وکھا مولا وکھاوے سب نو جلوہ حضور دا، مولا وکھاوے سب نو جلوہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میرا آقا صلاۃ والسلام دولہا تیار ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نفل پڑھے، اور نفل جب پڑھ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹے خاموش ہو جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اب سواری مسجد حرام سے، سفر تو معراج کا اب شروع ہو رہا ہے، آپ تھک گئے ہیں، بس کر دیتے ہیں یار۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ، خاموشی جی، توجہ میری طرف۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار ہونے لگے۔ اب ادھر دو تین باتیں ہیں لیکن میں دل کر رہا ہوں کہ مختصر کر دوں۔ وہ سواری جو پہلے رو رہی تھی نا جنت میں، اب اپنے ناز پر، مقدر پر فخر کر رہی ہے، اور اس بات کو میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ انشاءاللہ پہلی بار یہ بات سنیں گے۔ وہ سواری اچھلنے لگی، کودنے لگی، اور کود کر کتنا 60 گز اونچی ہو گئی، 60 گز وہ سواری اونچی ہو گئی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سواری پر سوار ہونے لگے تو بظاہر وہ سواری اونچی تھی، کسی سیڑھی کی ضرورت تھی، کسی لفٹ کی ضرورت تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دیکھا تو ادھر جب دیکھی نا، پاؤں کی طرف نظر ماری تو روحانی طور پر اعلیٰ حضرت نے یہ اس بات کو لکھا ہے، روحانی طور پر حضور غوث پاک اپنی گردن جھکا کے کھڑے تھے، روحانی طور پر حضور غوث پاک اپنی گردن جھکا کر کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ اپنا پاؤں ادھر رکھیں۔ اب محبت والوں کے لیے یہ جملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، اے غوث، تو نے میرے لیے گردن جھکائی ہے، میرا پاؤں تیرے کندھے پر ہے، اور اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنے گا جب تک تیرا قدم ان کے کندھوں پر نہیں آئے گا۔ یہ دعا سرکار نے دی، تو آج بھی یہ قانون ہے، کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور غوث پاک قدم نہ لگائے۔
اب جب سرکار اس حضور غوث پاک کے قدم پر کندھے پر قدم رکھ کے اس براق پر سوار ہونے لگے نا، اس براق کو بھی وجد تو پہلے تھا، پہلے اپنے ناز پر فخر کر رہا تھا، آج اس نے کہا موقع ہے، سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہوا ہے، اس نے بھی فرمائش کر دی، اس براق نے بھی فرمائش کر دی۔ کیا فرمائش کی باری؟ اے اللہ کے سونے محبوب، ایک عرض کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس براق نے کہا حضور جس طرح آج مجھے اپنی سواری کے لیے پسند کیا ہے نا، جب جنت میں جائیں گے تو میرے اوپر ہی سوار ہو کر جانا ہے۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ہمیں قبول ہیں، آپ ہمیں قبول ہیں۔ اس نے دوسری بات عرض کی، یا رسول اللہ اس دن بڑے براق ہوں گے، آپ ذرا اپنا ہاتھ کا ادھر ذرا مور لگا دیں، میری گردن پر یا رسول اللہ ادھر مور لگا دیں، میں پیچھے بھی بیٹھا ہوں گا تو میں پہچانا جاؤں گا، مجھے پتا ہوگا کہ مور میرے اوپر لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے اپنے نشان یہ انگوٹھے کا تھم ادھر لگایا، فرمایا کہ جا تجھے جنت کے لیے بھی ہم نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری مسجد حرام سو نکلی ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات میں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری بڑی تیزی دے نال چلدی جا رہی ہے۔ براق یہ برق کی جمع ہے، برق سے نکلا ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، یہ ہماری پاکستانی بجلی نہیں جو چلی جاتی ہے، یہ اللہ کریم کی بجلی ہے۔ براق کی اتنی تیز رفتار، جہاں آپ کی نظر پڑتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا تھا، اور جہاں قدم پڑتا تھا اس سے آگے جتنی نظر ہوتی تھی وہاں آپ کا دوسرا قدم ہوتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلتی جا رہی ہے، جی توجہ میری طرف، سواری چلتی جا رہی ہے، بے شمار واقعہ رونما ہوئے، وہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف آ گیا، یار مدینے دے نا تو کوئی نہیں بولا، حاجی بھی چپ کر گئے ہو۔ مدینہ تا حاجیاں دی جان ہے، سارے مسلمانہ دی جان ہے، ساڑی پہچان ہے، ساڑا ایمان ہے، ساڑا یقین ہے، مدینے دے وچ ساڑا تا جان ہے، دل ہے۔ مدینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر آپ کی سواری چلی۔ ملک شام میں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں سے اب پہلے سفر میں، اسی سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام، براستہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کا تھا۔ میرے آقا نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر مجھ محمد پر درود پڑھ رہے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ کا لفظ درود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نماز کے لیے بھی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر نماز پڑھ رہے تھے کون سی پڑھ رہے تھے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ مصلی اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں کہ جی میں نفل پڑھتا ہوں، تو یہ مہمان کی تو توہین ہے، شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ انتظار کرتے رہے ہوں، اور مہمان بھی وہ آ رہا ہے جو سارے نبیوں کا سلطان ہے، تو پھر وہ نماز پڑھنے لگ گئے تھے؟ نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ میرے آقا پر درود پڑھ رہے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ اب میرے آقا کی سواری چلتی ہوئی مسجد اقصیٰ میں پہنچی، جبریل نے اپنا نوری پر مارا اور باہر پتھر ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اس پر سوراخ ہے۔ جبریل نے اپنا نوری پر مارا اور اس پتھر میں سوراخ ڈال کر اپنی اس براق کو وہاں پر باندھ دیا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا، اگر آپ محبت سے بولیں سبحان اللہ تو بتا دیتا ہوں، وہ براق جو انتظار کر رہا تھا کہ مجھے آقا کی سواری کے لیے پسند کیا جائے، چنا جائے، کیا وہ براق بھاگ جائے گا؟ اور یہ اس براق کی آپ کو تاریخ بتا دوں، 40,000 سال
وہ پہلے روندا رہا ہے تے اج وہ بجن لگا سی جڑا جبریل نے بننا ہے؟ نہیں، جبریل نے بن کے یہ دسیا ہے وہ جڑا آیا ہے وہ سلطان ہے، میں تو خادم بن کے نوکر بن کے میں آیا۔ بعد لوگ آن گے وہ کہن گے سارا کچھ جبریل دستا رہا سی، جبریل رہنما تھی، رہبر سی، میں رہبر بن کے نہیں آیا، میں تے خادم بن کے آیا، میں سواری بن کے اے لوگاں نو دسنا چاہنا میں کوئی رہبر تے رہنما نہیں، میں تو اس آقا دا نوکر بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مسجد وچ میرے آقا دے استقبال واسطے کھڑے نے، سارے میرے آقا دی راما پہ ویکھدے نے۔ میرے آقا جدوں آئے مسجد دے اندر سارے نبیاں نے میرے آقا دی دسم بوستی کیتی ہے، میرے آقا دے ہاتھ چومے نے، مصافحہ کیتا ہے۔ ادھر جناب والا چلدے چلدے میرے آقا اگے آ گئے، جبریل نے اذان پڑھی، جبریل نے اذان پڑھی، اذان پڑھن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کردے نے باری تعالی مصلی امامت تے کنوں کھڑا کراں، مصلی امامت تے کون آوے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جیڑا تینوں ساریاں دے وچوں سونا لگدا ہے اونوں امام بنا دے، جیڑا تینوں ساریاں دے وچوں سونا لگدا ہے اونوں امام بنا دے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا دا ہاتھ پکڑیا، مصلی امامت تے کھڑا کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کی کردا پیا ہے؟ میرے پیچھے آدم صفی اللہ کھڑا ہے، میرے پیچھے نوح نجی اللہ کھڑا ہے، میرے پیچھے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے نے، میرے پیچھے موسیٰ کلیم اللہ کھڑے نے، میرے پیچھے عیسیٰ روح اللہ کھڑے نے۔ جبریل کی کردا پیا ہے؟ جبریل امین نے دسیا کہ سونیا اے میرے آقا رب دی بھی مرضی اے ہوئی ہے، رب نے مینوں کہا جڑا ساریاں دے وچوں سونا ہے اونوں مصلی امامت تے کھڑا کر۔ یا رسول اللہ میں 1.25 لاکھ نبیاں دے کول وہی لے کے آیا، میں سارے نبیاں نو ویکھا ہے، میں مشرق ویکھیے، میں مغرب ویکھیے، میں شمال ویکھیا ہے، میں جنوب ویکھیا ہے، لوکن سونیاں سونے مدینے والیا، ودوہا دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں سونیاں زلفاں والیا، علم نشرا دے سینے والیا، ماں زاغل بسر دیاں نینا والیا، مینوں رب دی قسم ہے تیرے جیا سونا کوئی نہیں میں ویکھیا۔ یا رسول اللہ مینوں میرے رب دی قسم ہے تیرے جیا سونا میں کوئی نہیں ویکھیا۔ سونیا اس واسطے رب دی بھی منشا ہے سارے نبیاں نو امام تسی بنو، سارے نبیاں نو امامت تسی کرواؤ۔ میرے آقا علیہ السلام مصلی امامت تے آئے، جا اقصیٰ چ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظار وچ سارے، جا اقصیٰ چ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظار چ سارے۔ اے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آگے آجے۔ اے آدم نے نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آگے آجے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سارے نبیاں نو نماز پڑھائی، سارے نبی 1.25 لاکھ میرے نبی دے پیچھے کھڑے نے، سارے نبیاں نے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے جی۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، کوئی آدم صفی اللہ، کوئی نوح نجی اللہ، کوئی موسیٰ کلیم اللہ، کوئی ابراہیم خلیل اللہ، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ، کوئی داؤد خلیفۃ اللہ، کوئی موسیٰ کلیم اللہ، کوئی عیسیٰ روح اللہ۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں،
مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں۔ کوئی آدم صفی اللہ، کوئی نوح نجی اللہ، کوئی موسیٰ کلیم اللہ، کوئی ابراہیم خلیل اللہ، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ، کوئی عیسیٰ روح اللہ، سارے نبی بڑے ہیں۔ حسن دی نگری دا تاجدار یوسف بھی پیچھے کھڑا ہے، عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو سب سے پہلے آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد خطبہ شروع ہوئے۔ وقتوں کو اختصار کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جمعہ پر یہیں سی بات آگے لے چلیں گے۔ اب بالکل تقریر کی آخری 2-3 باتیں سن لیں جو ہمارا آج کی رات کا مقصد ہے، پیغام ہے، وہ لے لیں انشاءاللہ، پھر یہیں سے آپ مجھے سنتے رہتے ہیں۔ جمعہ المبارک پر انشاءاللہ جو باتیں میں نے شارٹ کی ہیں انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ جمعہ پر عرض کروں گا۔ اب یہاں سے آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج آگے آسمانوں کا چلا۔ پہلے رف پر آپ وہ براق پر سوار تھے، اب ادھر آگے نور کی سیڑھی، پھر آگے آسمانوں میں فرشتوں کے پروں پر، پھر 7 آسمانوں کے بعد جبرائیل کے پروں پر، پھر اس کے اوپر سرکار نے جب سدرۃ المنتہا پر سب کو نماز کروائی فرشتوں کو، پھر اس کے بعد آگے سدرۃ المنتہا آیا، وہاں پر جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، پر جل جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل کو وقت یاد ہے پیچھے والا، میرے جد امجد جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو تو نے کہا تھا اے ابراہیم اللہ تک کوئی پیغام پہنچانا ہے تو مجھے بتاؤ، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ اے جبریل یہ تو نے کہا تھا، آج بتا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جاتا۔ ایک عشق والے نے کہا ہے کہ اگر سرکار کے ساتھ جبریل چلے جاتے تو اس کو کچھ ہونا نہیں تھا، اس لیے کہ سرکار کے ساتھ جو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ایسے تھا، اللہ کی مرضی ایسی تھی، سرکار چلتے گئے۔ آگے سدرۃ المنتہا وہ بھی نیچے رہ گیا، لامکان پر جب سرکار پہنچے وہاں لامکان کہتے جہاں جگہ بھی نہیں، کوئی ساتھ بتانے والا بھی نہیں، بس سرکار ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے وحشت محسوس ہوئی، تو آواز آئی کف یا محمد فربک یصلی، اے محمد ٹھہریے آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ یار وہ کیسی ہستی ہے جس پر رب بھی درود بھیجے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا تو رب تعالیٰ درود بھیجتا رہا جب تک اس نے چاہا۔ کئی ایسی باتیں ہیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر سرکار اللہ کے قرب خاص میں گئے، یہاں پر بھی انشاءاللہ جمعے سے جو باتیں رہ گئی ہیں وہ عرض کروں گا۔ اب سرکار جب اللہ کے قرب خاص میں گئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جاتا ہے جی، شرم آتی ہے یار، کئی سمجھ گیا نہیں یار، کئی ویسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن جو عزت والے ہوتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ کسی کے گھر میں جائیں تو اب محبوب اللہ کے حضور گئے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو پیارے آقا نے عرض کی یا اللہ میں تیرے لیے وہ لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں، جو تیرے پاس بھی نہیں۔
اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے پاس کیا چیز نہیں؟ اے محبوب ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو سرکار نے سر جھکا کر کہا یا باری تعالیٰ میں تیرے سامنے عاجزی لایا ہوں۔ عاجزی اس کے سامنے کی جاتی ہے جو بڑا ہو، رب سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ رب کس کے سامنے عاجزی کرے؟ کوئی بڑا ہے ہی نہیں، تو رب کے پاس عاجزی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے عرض کی یا باری تعالیٰ میں تیرے سامنے عاجزی لایا ہوں۔ رب تعالیٰ خوش ہو گیا۔ رب نے فرمایا محبوب میں نے ساری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، اے محبوب ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، آج وہ ساری کائنات نیچے رہ گئی ہے، تو ہے اور میں ہوں، اے محبوب بتا کیا چاہتا ہے؟ جو تیری مرضی ہے، جو تیری منشا ہے، جو تیری خوشی ہے وہ مانگ لے۔ جو تیری مرضی ہے، تیری منشا ہے، جو تیری خوشی ہے وہ مانگ لے۔ آج ہم کسی کو اختیار دیں نا تو پتہ چل جاتا ہے وہ اپنی اوقات اور اپنے ذہن کے مطابق سوال کرتا ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق مانگتا ہے۔ کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی دنیا مانگتا ہے۔ اب جب اللہ نے اپنے رسول کو اختیار دیا محبوب مانگ لے، تو سرکار نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، شروع میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب سرکار نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے طیف میں پتھر کھائے اور میں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ یا باری تعالیٰ میں نے مکہ کے بازاروں کے اندر روڑے کھائے اور میں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے نام پر میری کمر پر اوجریاں ڈالی گئی اور میں نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ اے پروردگار عالم میرے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے، میں نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ میرے گلے میں پٹے ڈالے گئے، چادریں ڈالی گئیں، یا باری تعالیٰ میں نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ باری تعالیٰ میرے راستے میں گڑھے کھودے گئے، میں نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے ہر تکلیف برداشت کی اور میں یہ کہتا رہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ باری تعالیٰ آج تو بھی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو کہہ دے باری تعالیٰ کہ تو میرا بندہ ہے۔ اس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبدی ہی کہتے ہیں بندہ خاص کو۔ تو اس وقت رب نے فرمایا اے محبوب تو میرا بندہ خاص ہے، تو میرا بندہ خاص ہے۔ اس لیے اللہ خالق کائنات نے پھر جو قرآن نازل کیا تو اس میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس معراج کا جو ذکر کیا قرآن میں اس میں اپنے محبوب کا نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ اے میرے بندہ خاص۔ تو اللہ خالق کائنات نے پھر اپنے محبوب کو جب واپس دنیا میں بھیجا، اجازت دی تو ساتھ ایک تحفہ بھی دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا جی؟ کتنی؟ ہم تو 5 بھی نہیں پڑھتے یار، اسی تو 5 بھی نہیں پڑھتے۔ ملیا 50 انتے اسی 5 بھی نہ پڑھیے تو پھر بڑے نکمے ہیں نا۔ جناب والا 50 نمازوں کا اللہ کریم نے تحفہ دیا، 60 روزے بھی دیے، نمازیں کم ہوتی گئیں۔ اختصار کر رہا ہوں، بالکل گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ 9 چکر لگے، راستے میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، میرا تجربہ ہے، بنی اسرائیل میری قوم تھی، اس نے کوئی نہیں پڑھیاں۔ یا رسول اللہ تہاڈی امت نہیں پڑھے گی، واپس جاؤ تخفیف کرواؤ اس میں۔ تو اللہ خالق کائنات نے 5 معاف کر دی۔ اسی طرح پھر آنا جانا لگا رہا اور معاف ہوتی رہی، 9 چکر لگے، نمازیں 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ جوڑے، اللہ کے رسول 1 چکر اور لگائیں، رب کرم کرے گا، معاف کر دے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر میرے اور آپ کے لجپال نبی نے کیا کہا؟ اے موسیٰ اب مجھے حیا آتا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ ان دا مطلب ہے کہ ساڑے نبی نو ساڑے تے یقین سی کہ میرے امتی 5 تا پڑھ لین گے، لیکن اسی 5 بھی نہ پڑھئے تو پھر اپنے نبی دا دل دکھا رہے ہیں نا۔ اور یہاں پر دوسری بات بھی آپ کو بتا دوں کہ لا تبدیل کلمات اللہ، کہ اللہ دے کلمات بدلے نہیں جاندے۔ اللہ سب کچھ جاندا سی کہ 5 آرتے رہ جانی تو شروع تو ہی 5 دے چھڑ دا، لیکن اللہ خالق کائنات نے فرمایا محبوب جا تیری امت نماز 5 پڑھے گی، ثواب میں پروردگار 50 دا دیواں گا۔ تیری امت روزے 30 رکھے گی، ثواب 60 دا دیواں گا۔ تو یارو اسی ایڈے نہیں کمے جے 5 بھی نہ پڑھیے تاں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو معراج کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھ لیا کرے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اسے کافر سمجھتے تھے کہ یار وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ تو کافر ہے، شاید اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کے دور میں کوئی بھی صحابی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق واضح کرتی ہے، فرق ڈالتی ہے، وہ نماز ہے۔ تو اگر ہم نماز ہی نہ پڑھیں تو پھر کہیں جی ہم اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ وعدہ ویسے اچھے کام واسطے کر لینا چاہیے، کر لیے۔ چلو جڑی پچھلیاں چھٹ گئیاں وہ معافی نہیں، شاید میری کی اوقات ہے میں تو کہاں جی پچھلی معافی، نہ میرے بھائی مسئلہ دس رہے ہیں، آگے تواڈی مرضی، میں بری ذمہ۔ اگر مسئلہ صحیح نہ دسا تو کل قیامت والے دن تواڈے ہاتھ ہونے تے میرا گریبان ہونا ہے۔ جیڑیاں بھی نمازاں پیچھے چھٹ گئی ہیں نا وہ قضا کرو، معافی کوئی نہیں، کسے حال وچ نہیں، کسے حال وچ معافی کوئی نہیں۔ اے میسج آندا ہے جناب والا رمضان آوے گا کہ آخری جمعے والے دن 2 رکعتاں پڑھ لو تو پچھلی ساریاں معاف، نہیں 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 نہیں، جدوں تک قضا نہیں کرو گے ادا نہیں ہوے گی۔ آج دی رات بھی نفل پڑھن دے بجائے کوشش کرو اپنی قضا نمازاں ادا کرو۔ طریقہ میں تانوں دس دینا، فجر پڑھنی ہے تے آسان طریقہ علماء کرام نے دسا ہے کہ ہر نماز دے نال ایک نماز دی قضا دے دو۔ فجر پڑھیے تو صرف فرض قضا ہوتے ہیں، فجر پڑھیے تو فجر کے بعد 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر آخری یا پہلی، یہ ساتھ کہنا ہے۔ نہیں بھی کہیں گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی آپ کی۔ فجر کے ساتھ فجر کی قضائی دے لیں، زور کے ساتھ زور کی دے لیں، عصر کے ساتھ عصر کی دے لیں، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضائی دے لیں۔ یہ صرف فرض پڑھنے ہیں، اور عشاء کے ساتھ 3 وتر بھی پڑھنے ہیں۔ یہ قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات کے نفل سماعت کر لیں، گفتگو ختم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنا وقت تیرے پاک اور مقدس گھر میں ہم نے گزارا ہے، اللہ کریم ان گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس مقدس رات کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے۔